بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے: اے اللہ، ہمارے تمام امور میں ہمارے انجام کو اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ میں رکھنا۔ اللہ پاک سے بھلائی مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں دعا کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور دعا قبول کرنے کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ نیز یہ بھی ارشاد ربانی ہے: اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے مانگے گا تو میں تجھے دوں گا، اور تو مجھ سے نہیں مانگے گا تو میں تجھ پر غضب فرماؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت یوں بیان فرمائی ہے: دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، یعنی دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اب دعا میں کیا مانگا جائے، اس سلسلے میں اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل الہی پر مشتمل بہت سی جامع دعائیں فرمائیں، ہمیں سکھائیں بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک دعائے عافیت مانگنے کی ترغیب پر مشتمل مذکورہ حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ شروع میں مذکور حدیث پاک میں تمام کاموں میں حسن اختتام طلب کرنے کے ساتھ دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے پناہ کی دعا مانگی گئی ہے۔ تمام کاموں میں حسن اختتام سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کا نتیجہ اچھا ہو، اور دنیا کی رسوائی سے مراد مصیبت، غرور، دھوکے اور دشمن کے تسلط سے پناہ ہے۔ تمام جائز کاموں میں حسن اختتام۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اچھے کام کا نتیجہ حسین، جبکہ برے کام کا نتیجہ بھیانک نکلتا ہے۔ لہذا برا کر کے اچھے کی امید رکھنا عقل مندی نہیں۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کام تو اچھا شروع کر دیتا ہے مگر نتیجہ خراب نکلتا ہے، اور جب وہ اس خرابی کی ظاہری وجوہات کھوجنے جاتا ہے تو اس کام میں بدنیتی، مستقل مزاجی کی کمی، لاپرواہی، سستی و کاہلی کی وجہ سے ہونے والی کوتاہیاں بطور ثبوت کے سامنے آتی ہیں۔ لیکن جب بندہ اپنے اچھے کام کے لیے اپنے رب سے یوں ہم کلام ہوتا ہے تو رحمت الہی سے اس کی امیدیں بندھ جاتی ہیں۔ اللہ پاک بھی اپنے بندے پر کرم نوازی فرماتا ہے اور بطور انعام اس کی کوشش کا رزلٹ عطا فرما دیتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر وہ بظاہر ناکام بھی ہو جائے تو رحمت الہی اس کے لیے سہارا فراہم کرتی ہے، اس کے ٹوٹے دل کو حوصلہ مہیا کرتی ہے، اسے نئے عزم کے ساتھ دوبارہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ابھارتی ہے۔ اس تمام مرحلے میں رب سے تعلق باقی رکھنا اور زبان پر ناشکری کے کلمات لانا اور دعا کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ رب کریم نے حدیث قدسی میں دعا مانگنے والوں کو حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی جب بندہ مجھ سے دعا کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ دنیا کی رسوائی سے پناہ مانگنا: ہر کوئی عزت کی زندگی جینا چاہتا ہے اور ذلت و رسوائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے طور پر وہ احتیاط کرتا ہے، مگر یہ سب انسانی تدابیر ہیں جن سے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے رب کریم کی کرم نوازی شامل حال ہونا ضروری ہے، اور رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ دعا ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہم کو ذلت و رسوائی سے بچنے کی دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے۔
عذاب آخرت سے پناہ مانگنا کتنا اہم ہے، اسے سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ میں بیان کردہ غضبات ملاحظہ کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانوں کی آگ جسے وہ جلاتے ہیں جہنم کی آگ سے 70 اجزاء یعنی حصوں میں سے ایک جز ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عذاب کے لیے تو یہ دنیاوی آگ ہی بہت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ میں دنیاوی آگ کی مثل 63% کیا گیا ہے اور ہر فیصد کی گرمی اس کے برابر ہے۔ جہنمیوں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور وہ کھوپڑی کو چیرتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور پیٹ کے اندر کا سب کچھ کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا۔ یہی سحر یعنی گل جانا ہے اور بار بار یوں ہی کیا جائے گا۔ ایک بہت بڑی چٹان جہنم کے کنارے سے پھینکی جائے تو وہ اس میں 70 برس تک گرتی چلی جائے گی، پھر بھی اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جہنم کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس کی گرمی شدید ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کے گرز یعنی ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔ جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں کی مثل سانپ ہیں، ان میں سے کوئی بھی سانپ ایک مرتبہ جہنمی کو ڈسے گا تو وہ اس کی گرمی 40 سال تک محسوس کرے گا۔ یونی جہنم میں حچر کی گردن کے برابر بچھو ہیں، ان میں سے کوئی بھی بچھو جہنمی کو ڈنک مارے گا تو وہ اس کی گرمی 40 سال تک محسوس کرے گا۔ جہنمیوں پر رونا مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے حتیٰ کہ ان کے چہروں میں لمبے گھڑے بن جائیں گے۔ اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑا جائے تو ضرور چلنے لگیں گی۔ جہنمیوں میں جسے سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کے آگ کے جوتے اور تسمے ہوں گے، جس سے اس کا دماغ یوں کھولتا ہوگا جیسا کہ ہنڈیا کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا مجھے ہی سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ لہٰذا دنیا میں ان تمام کاموں سے بچیے جو آخرت کے عذاب کا سبب بنے اور یہ دعا مانگنے کا بھی معمول بنائیے۔ علماء کا حق نہ پہچاننے والا ہم میں سے نہیں۔ علماء کرام کا احترام کرنا اور ان کے حقوق کی رعایت کرنا یہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق و ہدایت سے ہی ممکن ہے، اور یہ دونوں کام نہ کرنا اللہ پاک کی ہم پر خصوصی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت مصطفیٰ یعنی بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، یعنی مسلمان میں بڑے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں، جس کا اظہار احادیث نبوی میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس نے قرآن پاک 3 دن سے کم میں پڑھا اس نے سمجھا نہیں۔ قیمتی چیز چھن جانے کا خوف انسان کی فطرت ہے۔ جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے اس کے چھن جانے کا اسے خوف رہتا ہے اور اس قیمتی چیز کی حفاظت کی وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ شارحین حدیث کی بیان کردہ شرح کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی امداد عمل کرنے والے پر اس کے عمل کے اعتبار سے اترتی ہے۔ ہر وہ شخص جس کا عمل زیادہ پختہ اور کامل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بے مثال ہوتا ہے، خواہ وہ افراد
ہوں یا الفاظ، اس حدیث پاک میں جن الفاظ کو زبان مصطفیٰ سے ادا ہونے کا اعزاز ملا ہے، علماء کا حق نہ ماننے والا ہم میں سے نہیں۔ علماء کرام کا احترام کرنا اور ان کے حقوق کی رعایت کرنا، یہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق و ہدایت سے ہی ممکن ہے، اور یہ دونوں کام نہ کرنا اللہ پاک کی ہم پر خصوصی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔